ابن القمی نے جو اس تمام بربادی اور خونریزی کا باعث بنا تھا، اب کوشش کی کہ ہلاکو بغداد میں کسی کو اس کے کہنے پر حاکم مقرر کر دے اور اسی کو خلیفہ کا خطاب دے، لیکن ہلاکو نے عراق میں اپنے عامل مقرر کر دیے۔ یہ دیکھ کر ابن القمی بہت پریشان ہوا، بڑی چالیں چلا اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہلاکو کی خدمت میں گڑ گڑایا اور خوشامدانہ التجائیں کی، مگر ہلاکو نے اس کو اس طرح دھتکارا جیسے کتے کو دھتکار دیتے ہیں۔ چند روز ابن القمی ادنا غلاموں کی طرح منگولوں کے ساتھ ساتھ ان کی جوتیاں سیدھی کرتا رہا۔ آخر ہلاکو خان نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا۔ جب یہ طے پایا کہ ابن القمی اگر اپنے ہم مذہب، اپنے آقا اور اپنے مسلمان حکمران سے غداری کر سکتا ہے تو منگولوں کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا؟ چنانچہ ابن القمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ منصور بن احمد ایک روز کوہستان قیچاک کے اندر ایک درے کے قریب نمودار ہوا۔ اس درے کے قریب جانے سے پہلے چھوٹے سے ایک نالے پر ایک چھوٹا سا پل تھا۔ جب منصور احمد اور اس کے ساتھی پل کو پار کرنے کے بعد درے سے ذرا قریب ہوئے تو کوہستانی سلسلے کے اوپر سے کڑکتی ہوئی ایک زوردار آواز سنائی دی۔ جہاں تک پہنچے ہو وہیں رک جاؤ، پہلے بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کوہستان قیچاک میں اس طرح داخل ہونے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اتنی دیر تک سامنے کی طرف سے کچھ گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آئے۔ منصور بن احمد اس وقت اپنے ساتھیوں کے آگے تھا اور اس کے دائیں بائیں شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار تھے۔ سامنے کی طرف سے آنے والے سوار قریب آ کر رکے، پھر بلند آواز میں مخاطب کر کے کہنے لگے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس پر منصور بن احمد بولا، ہم بغداد کے لشکریوں میں سے ہیں۔ بغداد کے نواح میں ہم نے پہلے اپنے سپہ سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد کی کمانداری میں ہلاکو سے جنگ کی، اسے بدترین شکست دی۔ پھر ہمارے کچھ ساتھیوں نے احمقانہ قدم اٹھایا۔ ہمارے سپہ سالار اعلیٰ فتح الدین نے ہلاکو کو شکست دینے کے بعد اس کا تعاقب کرنے سے منع کیا، لیکن ہمارے لشکریوں نے تعاقب کیا، جس کی بنا پر ہلاکو نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو سامنے رکھا، دوسرے کو ہماری پشت کی طرف بھیجا، جو حملہ آور ہو کر ہماری شکست کا باعث بنا۔ اس طرح وہاں بغداد کے لشکر کا قتل عام ہوا اور میں اور میرے یہ ساتھی بڑی مشکل سے جان بچا کر ادھر آئے ہیں۔ ہم لوگوں کا مقصد اور مدعا فرا تاتار قبائل میں شامل ہو کر ہلاکو خان کے خلاف سفارہ ہونا ہے۔ بغداد اب تک فتح ہو چکا ہوگا اور وہاں ہلاکو نے جو قتل عام کیا ہوگا اس کی مثال کہیں نہ ملے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد جب خاموش ہوا تب سامنے آنے والے سواروں میں سے ایک پھر بولا اور کہنے لگا، یہ جو تمہارے ساتھ اتنے فالتو گھوڑے ہیں یہ تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ ان گھوڑوں کے ساز بتاتے ہیں کہ یہ گھوڑے، ان کے ساز اور ان پر لدا ہوا سامان منگولوں کا ہے۔ منصور بن احمد نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، میرے عزیز تیرا کہنا درست ہے، جب ہم بغداد سے بھاگے تو منگولوں نے ہمارا تعاقب کیا، وہ تعداد میں کافی تھے لیکن ہم اتفاق اور تعاون کے ساتھ پلٹ کر ان پر حملہ آور ہوئے، سارے منگولوں کا ہم نے خاتمہ کیا اور یہ گھوڑے ہمارے ہاتھوں مرنے والے منگولوں کے ہی ہیں۔ اس پر سامنے کی طرف سے آنے والوں نے صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد ایک بولا اور کہنے لگا، ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں اپنے سردار لوئیتاشی اور نائب سالار یانگ خان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ منصور بن احمد اور اس کے ساتھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ درے میں سے گزرنے کے بعد چند میل وہ آگے گئے۔ اس کے بعد ایک جگہ انہیں روک دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دو جوان اور توانا اشخاص سامنے کی طرف سے نمودار ہوئے۔ قریب آ کر انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ ان میں سے ایک فرا تاتار قبیلے کا سردار لوئیتاشی اور دوسرا اس کا نائب یانگ خان تھا۔ لوئیتاشی جب اپنا اور اپنے نائب کا تعارف کروا چکا تب منصور بن احمد اور اس کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بغداد میں جو تم پر گزری میرا ایک ساتھی مجھے اس کی تفصیل بتا چکا ہے۔ تم نے منگولوں کے ایک لشکر پر حملہ آور ہو کر انہیں موت کے گھاٹ اتارا اور ان کے گھوڑوں اور سامان پر قبضہ کر لیا، اور تمہاری یہ کارگزاری ہمارے لیے اطمینان اور خوشی کا باعث ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم میں تمہارا کوئی سالار بھی ہے؟ اس موقع پر منصور بن احمد نے ایک لمبا سانس لیا، پھر لوئیتاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم میں سے کوئی بھی امیر یا سردار نہیں ہے، ہم سب لشکری ہیں۔ اپنے سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد کے مارے جانے کے بعد اپنی جانیں بچا کر بھاگے تھے، اور اب آپ لوگوں میں شامل ہو کر منگولوں اور ہلاکو کے لشکر کے خلاف حرکت میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم جنگ کا ہنر بھی جانتے ہیں، اور ہلاکو کے خلاف تم لوگوں کی طرف سے کوئی مہم نکلتی ہے تو ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ تم کو مایوس نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد خاموش ہو گیا۔ اس موقع پر لوئیتاشی بول اٹھا اور کہنے لگا، مجھے امید ہے تم سب لوگ مسلمان ہوگے۔ منصور نے پھر لوئیتاشی کی طرف دیکھا اور بولا، آپ کا اندازہ درست ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ لوئیتاشی نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، میں خود مسلمان ہوں اور میرا نائب یانگ خان بھی مسلمان ہے۔ ہمارے فرا تاتار قبائل کے اکثر باشندے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ منگولوں کے خلاف برقائی خان بھی ہمارے ساتھ تعاون بلکہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ وہ اور اس کے بہت سے لشکری اسلام قبول کر چکے ہیں، اور ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ جب کبھی بھی ہلاکو نے ہمارے درپے ہونے کی کوشش کی ہم متحد ہو کر اس پر ضرب لگائیں گے۔
شاید تمہارے لیے خبر نہیں ہو کہ اس سے پہلے ایک بار ہم ہلاکو اور اس کے لشکر کو بدترین شکست دے چکے ہیں، اور خداوند قدوس کو منظور ہوا تو آنے والے دور میں بھی اس کے مقدر کے کرتاز پر ہم ناکامیاں اور شکست ہی دیکھیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد لوئیتاشی رکا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ابھی ہماری عسکری اور لشکری طاقت اس قدر نہیں ہے کہ ہم ان کوہستانی سلسلوں سے باہر نکل کر ہلاکو کا کھلے میدانوں میں مقابلہ کریں۔ اس بنا پر اس کوہستانی حصار کے اندر ہم اپنی طاقت اور قوت کو بڑھا رہے ہیں، اور امید ہے آنے والے دور میں ہلاکو خان اور اس کی قوت کے سامنے ہم ایک روز دفاع کا بند باندھنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ میرے کچھ ساتھی تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ برقائی خان نے ہمارے لیے بہترین بستیاں آباد کر دی ہیں، اور یوں جانو ہمارا ایک شہر ہے جسے برقائی خان نے آباد کیا ہے۔ اس کے اندر بازار اور دکانیں ہیں، بہت سی رہائش گاہیں ابھی تک خالی پڑی ہیں، اس لیے کہ برقائی خان نے کافی حد تک فالتو رہائش گاہیں تعمیر کرا دی تھیں۔ لہٰذا میرے کچھ ساتھی آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے اور آپ لوگوں کی رہائش کا انتظام کریں گے۔ جب ہم اپنی ان کوہستانی رہائش گاہوں میں ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنا اپنا کھانے کا اہتمام کرتا ہے، اس لیے کہ ہم میں سے اکثر اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب ہم کسی مہم کے لیے نکلتے ہیں تو پھر مہم میں شامل ہونے والے سب لوگوں کے لیے اجتماعی طور پر کھانا تیار کیا جاتا ہے اور پیش بھی کیا جاتا ہے۔ منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار نے لوئیتاشی اور یانگ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر لوئیتاشی کے کہنے پر اس کے کچھ آدمی منصور بن احمد اور اس کے ساتھیوں کو رہائش گاہیں دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ایک روز فرات تاتار قبائل کا سردار لوئیتاشی اور نائب سالار یانگ خان دونوں ایک درخت کے سائے تلے چٹان پر بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے قبیلے کا ایک شخص بھاگا بھاگا آیا اور لوئیتاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر خاقان برقائی خان ادھر آ رہے ہیں۔ برقائی خان کی آمد کا سن کر لوئیتاشی اور یانگ خان دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک گہری سوالیہ سی نگاہ دونوں نے ایک دوسرے پر ڈالی، پھر جو شخص اطلاع دینے آیا تھا اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ تھوڑی دور ہی آگے گئے ہوں گے کہ سامنے کی طرف سے برقائی خان اپنے کچھ دستوں کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ لوئیتاشی اور یانگ خان دونوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا، جو اس کے ساتھ دستے تھے وہ بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ لوئیتاشی اور یانگ خان دونوں سے وہ گلے ملا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارے ہاں بغداد کے لشکروں کا نائب سالار منصور بن احمد آیا ہے، میں اسی سے ملنا چاہوں گا۔ برقائی خان کے ان الفاظ پر لوئیتاشی نے سراسیمہ سے انداز میں یانگ خان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، خاقان ہمارے ہاں تو بغداد کے لشکریوں کا نائب سالار منصور بن احمد نہیں آیا۔ قسم خداوند قدوس کی، بغداد کے 2 سالار تو ایسے تھے کہ ان کے نام سنہری حروف سے لکھے جانے چاہیے۔ ایک فتح الدین داؤد جو بغداد کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ تھا، جس کے متعلق اب یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ وہ جنگ کے دوران کام آ چکا ہے، اور دوسرا منصور بن احمد تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دشمن کے خلاف جنگوں میں منصور بن احمد فتح الدین داؤد سے بھی زیادہ تیز اور ترار تھا، اور اس کے 3 اور ساتھی بھی تھے، ایک شرف الدین کردی اور دوسرا حسام الدین جوکندار اور چوتھا صالح بن اشرف۔ یہاں تک کہنے کے بعد لوئیتاشی جب خاموش ہوا تب برقائی خان کہنے لگا، فتح الدین داؤد اور صالح بن اشرف سے متعلق اطلاع پہنچ چکی ہے کہ وہ دونوں شہید ہو چکے ہیں۔ منصور بن احمد سے متعلق مجھے میرے مخبروں نے بتایا ہے کہ وہ تم دونوں کے قبیلے میں داخل ہو چکا ہے۔ حیرت زدہ انداز میں لوئیتاشی پھر برقائی خان کو مخاطب کر کے بولا، خاقان اگر منصور بن احمد ہمارے ہاں آیا ہوتا تو قسم خداوند قدوس کی میں اپنے قبائل کی امارت سے دستبردار ہو چکا ہوتا اور ان سارے لشکریوں کا سالار اعلیٰ منصور بن احمد کو مقرر کر دیتا۔ یانگ خان بھی یہ عہدہ چھوڑ دیتا اور منصور بن احمد کے ساتھیوں شرف الدین کردی، حسام الدین جوکندار میں سے کسی کو نائب سالار بنا دیا جاتا۔ لیکن یہاں تو منصور بن احمد آیا ہی نہیں، اس لیے کہ جس قدر لشکری بغداد سے یہاں پہنچے ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ وہ سب ہارے ہوئے لشکری ہیں، ان کا کوئی کماندار نہیں ہے، اور وہ ہمارے ساتھ مل کر ہلاکو خان کے خلاف حرکت میں آنے کے آرزو مند ہیں۔ اس موقع پر برقائی نے کچھ سوچا، پھر لوئیتاشی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اچھا تم ایسا کرو، بغداد سے جو لشکر تمہارے ہاں داخل ہوا ہے ان میں سے کسی عرب کو بلا کر لاؤ۔ اس پر یانگ خود ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ ایک عرب لشکری تھا۔ برقائی خان نے پہلے بغور اس کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، دیکھ میرے عزیز بھائی، میں برقائی خان ہوں، مسلمان ہوں، تم جانتے ہوگے، میری تم سے گزارش ہے کہ میں تم سے ایک سوال کروں گا، میرے اس سوال کا غلط جواب مت دینا، اور جو کچھ میں پوچھوں اسے چھپانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس پر وہ لشکری بولا اور کہنے لگا، خاقان آپ پوچھیں کیا پوچھتے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اور پھر جھوٹ بولنا میری عادت نہیں ہے۔ برقائی کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ تم سب بغداد سے نکل کر یہاں آئے ہو تو کیا تمہارے اندر تمہارا کوئی سالار بھی تھا؟ دیکھو چھپانا مت، مجھے خبر ملی ہے اور میرے مخبروں نے یہ وثوق کے ساتھ کہا ہے کہ بغداد کے لشکریوں کا نائب سپہ سالار منصور بن احمد بھی یہاں داخل ہو چکا ہے، اور وہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہے اور ایک عام لشکری کی حیثیت سے یہاں کام کرنا چاہتا ہے۔
اس کے ساتھ اس کے 2 بڑے سالہ حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی بھی ہیں۔ میرے بھائی بتاؤ، کیا منصور بن احمد تم لوگوں میں شامل ہے اور کیا یہیں قیام کیے ہوئے ہے؟ وہ عرب لشکری جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک چاند کی انوار پیشانی اور تاروں کی پرہجوم روشنی کی طرح ایک انوکھے جذبے اور آہنگ کے ساتھ ایک آواز سنائی دی۔ کوئی قریبی کوہستانی سلسلے کے اوپر قرآن مقدس کی تلاوت کرنے لگا تھا۔ شروع میں اس کا لہجہ دھیما تھا، بالکل محبت کی جوت جلاتی کرنوں کے نور اور ترانہ سحر جیسی آہستگی اور دھیما پن تھا۔ جن آیات کی وہ تلاوت کر رہا تھا ان کا ترجمہ کچھ یوں تھا: اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ، بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعد اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اس کے بعد تلاوت کرنے والی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور دھیما پن آیا، اور اس دھیمے پن میں وہ ان آیات کی تلاوت کر رہا تھا: ان سے کہو کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اور دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے لیے ہی فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد تلاوت کرنے والا تھوڑی دیر رکا، پھر اس کی آواز بلند ہوئی اور وہ کچھ اس طرح تلاوت کر رہا تھا: اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر انہوں نے جرم کیا، ان سے ہم نے انتقام لیا اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ تلاوت کرنے والے کی آواز ایک بار پھر دھیمی ہوئی، اور اس دھیمے پن میں جو آیات اس نے تلاوت کی ان کا ترجمہ کچھ اس طرح تھا: اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، اور پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکتے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد تلاوت کرنے والا پھر رکا، دوبارہ اس کی آواز بلند ہوئی اور پھر وہ تلاوت کر رہا تھا: اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر ہم ایسی ہوائیں بھیج دیں جن کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ آواز ایک بار پھر بے کراں فضاؤں میں ماورائے کہکشاں نجوم اور لوح قلم کی پیشانی چومتے الفاظ اور معانی کی طرح دھیمی ہوئی۔ اس کے بعد تلاوت کرنے والے کی آواز بلند ہوئی، وہ پھر تلاوت کر رہا تھا: اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت میں تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اس طرح دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معذرت مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے،
تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں گے تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ یہاں تک تلاوت کرنے کے بعد تلاوت کرنے والا خاموش ہو گیا۔ جب تک وہ تلاوت کرتا رہا اس وقت تک برقائی خان، لوئی تاشی، یانگ خان اور دوسرے لوگ سب چپ چاپ عقیدت مندی کے ساتھ وہ آواز سنتے رہے، جبکہ جس عرب کو بلا کر لایا گیا تھا انہوں نے دیکھا تلاوت سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس لیے کہ تلاوت کرنے والے کا انداز بالکل عربوں جیسا تھا اور اس نے اپنی موہ لینے والی آواز میں جس انداز میں تلاوت کی تھی اس سے وہ عرب لشکری پگھل کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ ہونٹ کاٹتا رہا، پھر برقائی خان، لوئی تاشی اور یانگ خان کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ آنکھیں اس نے خشک کی۔ برقائی خان، لوئی تاشی، یانگ خان اور دوسرے سب بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے کسی قدر اپنے آپ کو سنبھالا تب برقائی خان نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا لیکن بیچ میں کسی نے اس انداز میں تلاوت شروع کر دی کہ ہم سب اس کی آواز اور تلاوت کے الفاظ میں کھو گئے۔ اب جب کہ تلاوت کرنے والا خاموش ہو چکا ہے، بتا میرے بھائی، کیا منصور بن احمد تم لوگوں کے ساتھ آیا ہے؟ اس موقع پر اس عرب نے ایک گہری نگاہ باری باری برقائی، لوئی تاشی اور یانگ خان پر ڈالی، پھر اپنی نگاہیں اس نے برقائی خان پر جمائیں اور کہنے لگا، خاقان، ابھی جس شخص نے قرآن مقدس کی تلاوت کی یہی تو منصور بن احمد ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے۔ جس قدر اس کے ساتھی اور سالار یہاں داخل ہوئے ہیں اس نے سب کو سمجھا دیا تھا کہ اس سے متعلق یہاں کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ فراتاتار کے سردار لوئی تاشی اور یانگ خان کے تحت ایک عام اور معمولی لشکری کی حیثیت سے ہلاکو خان کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے اور اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس عرب کے ان الفاظ پر لوئی تاشی اور یانگ خان دنگ رہ گئے۔ پھر برقائی خان نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں اس عرب لشکری کو مخاطب کر کے کہا، کیا اس کے ساتھ اس کے کچھ دوسرے سالار بھی ہیں؟ وہ عرب پھر بولا اور کہنے لگا، اس کے ساتھ حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی بھی ہیں۔ برقائی خان نے سکون کا سانس لیا، پھر اس عرب لشکری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اچھا تم جاؤ اور تینوں کو بلا کر میرے پاس لاؤ، انہیں کہنا کہ برقائی خان ان تینوں کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی برقائی خان ایک قریبی چٹان پر بیٹھ گیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے لوئی تاشی، یانگ خان بھی وہاں بیٹھ گئے، جبکہ برقائی خان نے اپنے ساتھ آنے والے محافظ دستوں کو بھی بیٹھنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عرب لشکری لوٹا، اس کے ساتھ منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار تھے۔ تینوں جب قریب آئے تب برقائی خان اپنی جگہ سے اٹھا، پہلے تینوں سے گلے ملا اور جوش انداز میں مصافحہ کیا۔ برقائی خان کی طرف دیکھتے ہوئے لوئی تاشی اور یانگ خان بھی ایسے ہی انداز میں ان سے ملے، یہاں تک کہ برقائی خان کچھ دیر تک ان کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس کی نگاہیں منصور بن احمد پر جم گئیں اور وہ کہنے لگا، آپ کا حلیہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ عرب ہیں، کیا تھوڑی دیر پہلے قریب کوہستانی سلسلے کے اوپر آپ ہی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے؟ منصور بن احمد نے برقائی خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے، تلاوت میں ہی کر رہا تھا۔ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے برقائی خان کہنے لگا، اس کا مطلب ہے آپ منصور بن احمد ہیں؟